ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرا ہے وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، اس میں سے ایک آیت کل میں نے تلاوت کی تھی، اس کی تفسیر عرض نہیں ہو سکی۔ پہلی جو آیت آج میں نے تلاوت کی، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو رسول کے خلاف کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت مل جانے کے بعد، راستہ معلوم ہو جانے کے بعد پھر بھی رسول کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ لے لے۔ نمبر ایک، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، پھر قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ جسے چاہے جو چاہے وہ راستہ اختیار کرے، یہاں زور زبردستی نہیں ہے آپ کے اوپر۔ ہم ڈنڈا لے کر کے آپ کی سر پہ نہیں کھڑے رہیں گے کہ آپ کو ہمارے ہی پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے آپ کو مختار پیدا کیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر ہو جائے۔ جسے جو دین دھرم اختیار کرنا ہے وہ کر لے، لیکن حق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دین اسلام ہی حق ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اب تمہیں کہا گیا ہے کہ تم کو جو چاہے وہ اختیار کرو، آخرت میں اگر صحیح راستے پر تھے تو جنت ملے گی، اور اگر غلط راستے پر گئے تھے تو پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو زور زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات، ومن یشاقق الرسول، جو رسول کا خلاف کرے، رسول کی مخالفت کرے۔ رسول کے خلاف کرنا ظاہر سی بات ہے، ہم تو سوچتے بھی نہیں۔ آپ میں سے اگر میں کسی سے سوال کروں کیا تم رسول سے اختلاف کرو گے، کون کہے؟ کہو گے تو ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ لیکن ہم انجانے میں کر جاتے ہیں۔ رسول کے خلاف جانے کا مطلب دو قسم کا ہے۔ ایک ہے بندہ رسول کو معاذ اللہ رب العالمین باطل سمجھ کر کے ان کے خلاف کرتا ہے، یہ تو کافر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیر حق سمجھ کر کے، وہ حق پر نہیں ہے سمجھ کر کے ان کی ذات کا خلاف کرتا ہے، ان سے اختلاف کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے رسول کو رسول مانتا ہے، لیکن اپنے نفس امارہ کی شرارتوں کی وجہ سے ان کے راستے پہ چل نہیں پاتا ہے، تو یہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ فاسق ہے، کافر نہیں۔ کافر میں اور فاسق میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ کو سمجھا دوں، نماز کیا ہے؟ فرض ہے نا، نماز فرض ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے نماز کا انکار کرتا ہے کوئی، میں نہیں مانتا نماز کو، اگر کوئی کہتا ہے معاذ اللہ،
اور ایک ہے مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے کہ انکار کرنے والا کافر ہو گیا. نماز کا انکار اگر کسی نے کیا کافر ہو گیا, اسلام سے ہی نکل گیا, کیونکہ یہ فرضیات اسلام میں سے ہے, ضروریات دین میں سے ہے. نماز کے فرض ہونے کا اگر کسی نے انکار کیا معاذ اللہ, وہ کیا ہو گیا؟ اسلام سے خارج ہو گیا, کافر ہو گیا. لیکن ایک بندہ ہے وہ نماز کو فرض جانتا ہے, مانتا بھی ہے, اللہ رب العزت کا فریضہ ہے, لیکن پڑھتا نہیں ہے, بھول جاتا ہے یا غفلت میں رہتا ہے یا کبھی کبھار جان بوجھ کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے, لیکن انکار نہیں کرتا. تو ایسا بندہ کافر نہیں, فاسق ہے. گنہگار کو فاسق کہتے ہیں اور انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. تو گنہگار کی بخشش ہے, کافر کی بخشش نہیں ہے. گنہگار بھلا کافر سے, کیونکہ آگے کی آیت آ رہی ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے, جس نے شرک کیا اسے اللہ معاف نہیں کرے گا, اور شرک کے علاوہ یعنی شرک اور کفر کو چھوڑ کر کوئی بھی گناہ کرے اللہ فرماتا ہے جسے چاہے اللہ جب چاہے معاف فرمائے, وہ جیسا چاہے معاف کرے گا. انکار نہ کیا ہو. اب رسول کا خلاف کرنے والا بھی یہاں پر اگر جان بوجھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غلط ٹھہراتے ہوئے اختلاف کیا تو کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اور اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے طریقے پر چل نہیں پاتا تو یہ گنہگار ضرور ہے, فاسق ہے, لیکن کافر نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مثالیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایک اس میں تیسرا آدمی بھی ہے, ایک کافر ہو گیا ایک فاسق ہو گیا, دونوں بھی کھل کر کے ہیں. جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بالکل نہیں مانتا کوئی, نان مسلم ہی کہیں گے نا ہم اس کو, کافر ہے. اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, دل و جان سے مانتا ہے, لیکن ان کے طریقے پر عمل نہیں کر پاتا. یہ کیا ہے؟ یہ فاسق. ایک کافر ہوا ایک فاسق ہوا. بیچ میں ایک اور ہے, وہ کبھی کبھار عمل کرتا ہے لیکن بولتا کبھی نہیں ہے, حضور کو غلط کہتا کبھی نہیں ہے, لیکن دل کے اندر اس کے یہ بات ہے کہ رسول غلط ہے, معاذ اللہ. اس کو منافق کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ منافق. وہ کبھی کبھار نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, لیکن رسول کے متعلق کبھی کبھار یہ بھی کہتا ہے معاذ اللہ وہ غلط تھے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ منافق. یہ تینوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے, نہ کافر بنے, نہ منافق بنے, نہ فاسق بنے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے بھی مانتا ہے, جان سے بھی مانتا ہے, اور ان کے طریقے پہ عمل بھی کرتا ہے, وہ مومن صالح ہے. وہ کیا ہے؟ مومن صالح ہے. اللہ ہمیں مومن صالح بنائے. کہ حقیقت میں زندگی تو مومن کی ہی ہے. جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا وہی مومن ہے, اور ان کے علاوہ جو بھی آیا اس طریقے کو چھوڑا وہ گنہگار ہوا, فاسق ہوا, کامل مومن نہیں بنا. اب یہاں پر مجھے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ نے یہ فرمایا جو بھی رسول کا خلاف کرے, اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جو رسول کا اختلاف, ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں, رسول کے خلاف تو چلے دنیا میں, گناہ کیے, انہیں بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا, فاسق اپنے گناہ کی سزا بھگتنے تک وہ کتنے بھی سال ہو سکتی ہے وہ اللہ کے اوپر ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا دوزخ میں رکھے گا. کسی کو 100 سال, کسی کو 500 سال, کسی کو 900 سال گناہوں کی سزا وہ بھوگتے گا, پھر واپس نکالا جائے گا دوزخ سے اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. گنہگار کی بات کر رہا ہوں جو رسول کے طریقے پر نہیں چلا لیکن رسول کو مانتا تھا. میرے عزیزو, کہیں ان میں تو ہمارا نام نہ آ جائے. رسول کو مانتے تو ہیں لیکن ان کے طریقے پر چل نہیں پائے, خلاف کرتے رہے. اسی لیے تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں, حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اوپر ہیں سلسلے میں.
حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی میں سب سے بڑا مشکل سوال میرے لیے ایک ہے، مشکل سوال، سب سے مشکل ہے یہ سوال کا جواب۔ پوچھا کیا ہے یہ؟ تو کہا اگر کسی نے پوچھ لیا کیا آپ رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل سوال ہے۔ آپ کے لیے مشکل ہے، میں اگر آپ سے سوال کروں کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، ہر کوئی ظاہر سی بات ہے کیا کہے گا؟ بالکل کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میرے لیے بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا، اگر نہ کہہ دوں تو ایمان چلا جائے گا، اس کے جواب میں اگر میں نے کہہ دیا نہ تو کیا ہو گیا؟ ایمان ختم ہو گیا۔ اگر رسول سے محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں اور اگر میں ہاں کہہ دوں تو پھر میرا دل جھٹلائے گا کہ تیرا عمل کہاں، رسول کا عمل کہاں۔ اگر میں ہاں کہہ دوں کہ ہاں میں رسول سے محبت کرتا ہوں تو پھر میرا دل ہی ملامت کرے گا، تو پھر محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا پہ عمل کیا جائے۔ اب وہ سلسلہ قادریہ کے اتنے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری اداؤں پر عمل نہیں کر پاؤں، کہیں جھوٹا نہ ہو جاؤں، ہم جیسوں کا شمار کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ہو سکے جتنی ادائیں میرے نبی کی اپنا سکو اپنا لو، جتنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی میں کر سکتے ہو سب کر جاؤ، اس لیے کہ اسی میں نجات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ تم جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے تھے اس کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ جو دنیا میں بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریس سے محبت کرتے تھے قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ کوئی نیتا لوگوں سے محبت کرتا تھا تو وہ نیتا لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا، کوئی پولیس سے محبت کرتا ہے پولیس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ہاں جو جس سے محبت کرتا تھا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو جب میں نے حضور سے سنا تو اس سے بڑی خوشی مجھے کبھی دنیا میں نہیں ہوئی۔ پوچھا کیا ہے ایسا؟ کہا اس لیے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول نے جب فرمایا ہر آدمی اس کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں یہاں پر بھی حضور کے ساتھ ہوں وہاں پر بھی حضور کے ساتھ۔ تو محبت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ اب ہم بار بار محبت رسول کی بات کرتے ہیں، محبت ہوتی کیا ہے؟ یہ محبت کیا ہے؟ محبت ہم ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں سے بھی کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی کرتے ہیں، تو یہاں محبت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کو گود میں اٹھا لیا، بوسہ دے دیا تو لگا کہ محبت کر رہا ہے۔ ہر جگہ تو یہ محبت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی محبت الگ ہے، بیوی سے محبت الگ ہے، استاد سے محبت الگ ہے، پیر سے محبت الگ ہے، یہ ساری محبتیں الگ ہیں۔ رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب محبت کی بات آتی ہے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے نقش کو چوم لینا یہ محبت؟ گنبد خضرا کو آنکھوں سے لگا لینا یہ محبت؟ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک چوم لینا یہ محبت؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ حضور سے محبت۔ یہ تو میرے عزیزو یہ احساسات ہیں محبت کے۔ اصل محبت یہ ہے کہ بندہ اس کھوج میں رہے میرا نبی کھاتا کیسے تھا، میرے رسول بیٹھتے کیسے تھے، میرے نبی رسول نماز کیسے پڑھتے تھے۔ جب یہ کھوج میں لگ جائے اور اپنے محبوب کی ہر ادا اسے معلوم ہو اور پھر ان اداؤں پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے کہا جائے گا اس کو رسول سے محبت ہو گئی، اس کو رسول سے محبت ہو گئی۔ عزیزان گرامی وقار، باقی رہی بات زبانی محبت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور اکثر تو ہم لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ زوردار نعرے لگائیں تو یہ محبت رسول ہے۔ نعروں میں ہی ساری محبت اگر دکھانی ہو تو پھر عمل کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ آپ اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اداؤں کو نہیں لاؤ گے تو پھر محبت کا دعویٰ جھوٹا کہلائے گا، جھوٹی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے
دنیاوی مجازی عشق و محبت کی باتیں میں آپ کو بتاؤں، لیلا مجنو کی کہانیاں سنتے رہتے، لیکن یہاں 4 دن کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے ایک نوجوان، تو اپنی محبوبہ کی ہر خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے، جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس سے پوچھتا ہے میرا لباس تجھے کیسا اچھا لگتا ہے؟ اس نے اگر کہہ دیا کہ تجھے تیرے بدن پر ریڈ کلر کا بلیک کلر کا بہت اچھا لگتا ہے، تو کس سے پوچھا اس نے؟ جس سے محبت کر رہا ہے، محبوبہ سے۔ اس کی اپنی محبت معلوم نہیں کون سا کپڑا اسے فیورٹ ہے، لیکن وہ پوچھ رہا ہے سامنے والی سے جس سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو وائٹ اچھا لگتا تھا لیکن وہ اپنی محبوبہ کے لیے بلیک پہن لیا، کیوں؟ اس لیے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں اسے ہی اچھا لگ رہا ہے۔ ہم نے بہتوں کو پورا کا پورا بدلتے دیکھا ہے، دنیاوی محبت میں، مجازی عشق میں چہرہ بھی بدلا ہے، بال بھی بدلے ہیں، کپڑے بھی بدلے ہیں، طور طریقے بھی بدلے ہیں، بولنے کے لہجے بھی بدلے ہیں، سونے کا ٹائم بھی بدلا ہوا ہے، سب بدلا ہے 4 دن کی محبت میں۔ اے میرے عزیزو، جو فانی محبت ہے جس کی نہ کوئی جزا ہے نہ کوئی ثواب کا وعدہ ہے، اس میں پورا کا پورا بندہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور یہاں قرآن میں جا بجا رب نے وعدے کیے ہیں، تو اگر رسول سے محبت کر لے اور رسول کے اخلاق کو اپنا لے تو قیامت کے دن اس رسول کا تجھے پڑوس بنایا جائے گا، جنت میں ان کے ساتھ رہے گا۔ یہاں وعدے پر وعدے ہیں لیکن بندہ ان تمام چیزوں کو ہلکے میں لیتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اب صحابہ کیسے کرتے تھے، رسول کا خلاف سوچنا بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کر ایک جگہ گزر رہے ہیں، پیچھے آپ کے کچھ اور بھی لوگ تھے، ایک چھوٹی سی تنگ گلی آئی، ایک درخت تھا، درخت کی ٹہنی لٹک رہی تھی، تو آپ جب گھوڑے سے گزر رہے تھے تھوڑی دیر اس ٹہنی کے نیچے رک گئے اور تھوڑا اچھل کر کے اپنا امامہ اس درخت کی ٹہنی میں الجھانے لگے، پھنسانے لگے۔ وہ ٹہنی اوپر تھی تو تھوڑی دیر اچھل کود کے بعد آپ کا امامہ اس میں الجھ گیا، کھل گیا، کھلا، اس کے بعد آپ نے پھر سے باندھا، مسکرائے اور آگے بڑھے۔ یہ بھی کوئی عمل ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو دیگر صحابہ نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ درخت کے سامنے آپ کھڑے ہو کر الجھائے اس طرح اپنے امامے کو، پھر پہن کے آگے نکلے۔ کہتے ہیں ایک بار میں حضور کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آگے تھے، اس وقت یہ درخت کی ٹہنی بہت نیچے آ چکی تھی، اتفاق سے میرے نبی کا امامہ اس میں الجھ گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ اس میں پھنس گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف نکالا، پھر اپنے سر پر باندھا اور مسکرا کر آگے نکل پڑے۔ میں آج اس گلی سے گزر رہا تھا تو مجھے میرے نبی کی یاد آ گئی، میں نے سوچا کہ حضور کی اس ادا پر بھی عمل کر لوں تاکہ حضور کی سنت پہ عمل کا موقع ملے۔ میرے عزیزو، یہ سنت نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں تھی، یہ تو اتفاقی ہے نا، لیکن صحابہ وہ اتفاق سے ہونے والی چیز کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنی گھر کے صحن میں بیٹھے ایک ہڈی چوس رہے تھے، امیر المومنین نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بوریے پہ اور ہڈی چوس رہے ہیں، تو صحابہ آئے، پوچھا امیر المومنین آپ ایک ہڈی کچھ گوشت ووشت نہیں ہے اس کے اوپر؟ وہ چوستے بیٹھے ہیں صبح کیا وقت؟ انہوں نے کہا ہاں میرے گھر میں۔ حضرت عثمان کا مال تو اتنا کہ آج کا کوئی بڑا سا بڑا ارب پتی بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک بار جو وہ خیرات کرتے تھے 1 ارب 16 کروڑ روپے اس زمانے کے، ایک بار ایک جنگ میں، وہ بہت بڑے مالدار تھے، سوکھی ہڈی چوس رہے تھے۔ تو حضرت عثمان سے جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چوستے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے فاقے کے زمانے میں خشک ہڈی کو چوس رہے تھے، تو میں نے بھی وہ ہڈی نکالی گھر سے اور بیٹھ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ادا مجھے یاد آئے۔ میرے عزیز، تو یہ بھی کوئی دین میں سے تو نہیں ہے، عبادات جیسے نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات پہ نہیں، یہ عادات میں سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتفاق سے ہوئی چیزیں، وہ بھی صحابہ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں تک کہ مسجد قباء جہاں آج بھی ہے، وہاں باہر ایک کنواں تھا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اکثر عصر کی نماز کے بعد وہاں جاتے تھے اور اپنے پاؤں اس کنویں میں چھوڑ کے بیٹھے رہتے تھے. کنویں میں پانی تھا، نیچے تھا، لیکن اس کنویں کے اندر کی طرف پاؤں اپنے لٹکائے بیٹھتے تھے. اور ان سے پوچھا جاتا امیر المومنین یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو وہ یہی کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار یہاں تشریف لاتے تو اپنے پاؤں کنویں کی طرف اس طرح نیچے چھوڑے ہوئے بیٹھا کرتے تھے. یہ صحابہ کی محبت ہے. عبادات تو عبادات ہیں، وہ عادات بھی نہیں چھوڑتے تھے. ہم تو عبادات ہی چھوڑے بیٹھے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں سے جسے محبت ہو وہ حقیقی مومن کامل ہے. میرے عزیز، مومن کامل اسے کہتے. باقی ہم سب کی زندگیوں میں رسول کا خلاف ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلاف جو قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس تک آ گئی ہے. کون لوگ؟ ہم ہی لوگ ہیں. ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ اللہ نے آپ سب کو ایمان کی ہدایت دی ہے، اسلام پہ رکھا ہے. ہدایت مل جانے کے بعد جو رسول کا خلاف کرے، اب اللہ کا یہ دیکھو وارننگ دیکھو. رب تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، وہ جس راستے پر چلنا چاہے ہم اسے چھوڑ دیتے. وہ جس راستے پر جانا چاہے ہم چھوڑ دیتے اسے اس کے حال پر. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر اسے پکڑ کر دوزخ میں داخل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھٹک گیا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پکڑ کے پھر تمہیں لائے. ایک بار اللہ نے ہدایت دے دی ایمان کی اور اسلام کی، اسے غنیمت جانو مسلمان. اور پھر اس ہدایت کو تم نے ہلکے میں لیا اور بھٹک گئے تو پھر دوزخ کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کو ٹکرایا بندہ. میں ان مسلمانوں سے ہی کہتا ہوں، اے مسلمانوں، اے بچوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا انعام اسلام دے کر کے فرمایا. تم پیدائشی مسلمان ہو، ماں باپ مسلمان ہیں تمہارے، مفت میں تمہیں ہدایت ملی اور تم اس کو چھوڑے بیٹھے ہو. گلی کوچے نکڑ پر اپنی پوری رات گزارتے ہو. بے حیائی اور تماشے تمہاری زندگی میں بھرے ہوئے ہیں. تمہیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا انعام اللہ نے تمہیں دیا ہے اسلام کی شکل میں. ان کافروں کو دیکھو، ان غیر مسلموں کو جو اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے. امریکہ کا ایک نو مسلم ہے، اس نے اپنی ایک ڈائری میں لکھا ہے، اسلام لایا 40 سال کے بعد. انگریز کرسچن تھا، بڑا مشہور آدمی ہے. اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے میں نے اپنے دن کے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے. اسلام لانے کے بعد 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہوں. 8 گھنٹے بنتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ 8 گھنٹے میں اپنے آرام کے لیے رکھ دیا ہوں، باقی کے 8 گھنٹے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا ہوں، کمانے کھانے بیوی بچے سب. اور باقی کے 8 گھنٹے مکمل میں نے صرف اور صرف اسلام کے لیے رکھا ہے. اس میں سوائے اسلام اور قرآن کے میں کوئی چیز نہیں دیکھتا، کوئی چیز نہیں پڑھتا. یا تو قرآن پڑھتا ہوں، یا حدیث پاک پڑھتا ہوں، یا اسلام کی تحقیقات کرتا ہوں، یا کچھ اس میں اضافہ کرتا ہوں. 8 گھنٹے نیو مسلم ہے، وہ کہتا ہے ڈیلی کے 8 گھنٹے میں صرف اور صرف اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں. اور اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے بات کہنے کے لیے کہ میں نے 2/3 اپنی زندگی کے لیے رکھے اور صرف 1/3 اسلام کے لیے رکھا ہوں. اس میں کون سا کمال ہے؟ مجھے یہ بات کہنے میں بھی شرم آتی ہے. میں نے جب یہ بات پڑھی تو کہا اس سے بڑی شرم تو ہمارے بچوں کو آنی چاہیے جو 1 گھنٹہ بھی نہیں دیتے دن میں. پورے 24 گھنٹے میں سارے گھنٹے انہوں نے اپنی دنیا کے لیے وقت کر دیے ہیں، 1 گھنٹہ اپنے رب تعالیٰ کے لیے نہیں دیتے. میاں تمہارے اوپر جو ڈیوٹی ہے اسلام نے فریضے عائد کیے ہیں، یہ تو ہے ہی تمہارے اوپر کمپلسری فرض. وہ جو نوجوان ہے نیا مسلم ہوا ہے وہ کہتا ہے نمازیں چھوڑ کر، فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ نمازیں چھوڑ کر کہ میں 8 گھنٹے روزانہ اسلام کے لیے وقف رکھتا ہوں. یہ پیدائشی مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں، قدر و قیمت نہیں ہے، معلومات کی کمی ہے. اس دن احساس ہوگا جس دن تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن اور دامن میں نیکیاں کچھ بھی نہیں ہوں گی، کچھ نہیں لائے تھے یہاں سے. پوچھا جائے گا تمہیں بار بار اے نوجوان
کیسی زندگی تو گزارا، تجھے پتہ نہیں اللہ نے کیا نہیں دیا تجھے؟ جو نبی مانگتے تھے وہ تجھے اللہ نے حضور کی امتی بنا کے پیدا کیا، اس سے بڑی نعمت تجھے اور کیا ملنی تھی؟ اللہ نے سب سے آخری امت میں تجھے پیدا کیا، تیرے لقب میں قرآن میں خیر امت کہا، تیرا نام اس نے مسلمان رکھا، اور تیرے دین کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا پسندیدہ دین ہے، اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نعمتوں سے سرفراز کیا کہ کبھی خسف مسخ چہرے بگڑنے کے عذابات نہیں دیے تجھے اللہ نے، اس لیے کہ اس کے رسول تیرے ساتھ تھے۔ ان تمام عذابات سے تجھے اللہ نے آزاد رکھا۔ تو آج کے دن لایا کیا ہے؟ قیامت کے دن اس دن بہت رو گے، بہت چلاؤ گے، ہائے افسوس میری 40 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں لے کر کھڑا ہوں، سب ضائع کر کے آ گیا، عیاشی کر کے آ گیا رات سونے میں۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مصطفیٰ کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ دن لہو میں، لہو کہتے ہیں کھیل کود، دن کھیل کود میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رسول کا کوئی شرم حیا اور خدا کا کوئی خوف، یہ دونوں سے بھی آزاد ہو گیا ہے۔ اس دن احساس ہوگا جب سانسیں بند ہو جائیں گی اور پھر اٹھائے جاؤ گے، اب وہ عمل کا میدان نہیں ہوگا، بار بار گڑ گڑاؤ گے کہ ایک سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے، کہا جائے گا سجدوں کا وقت ختم ہو چکا، تسبیح کا وقت ختم ہو چکا، تلاوت کا وقت ختم ہو چکا، جو کچھ اللہ نے تجھے طاقت دیا تھا، زبان دیا تھا، قوت دیا تھا، وہ سب تو نے ضائع کر دیا۔ اب صرف قیامت کا دن حساب کا ہے، عمل نہیں۔ یہ نہیں کہ 5 منٹ اور دے دیں توبہ کر لیں، نہیں، ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو رسول کے خلاف نہ جاؤ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کے لیے، ہمارے لیے فلاح و بہبودی مثمر ہے۔ میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، عیاشی کرنے والے کتنی کر لو گے، کتنا کماؤ گے، کتنا حاصل کرو گے؟ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو رب تعالیٰ اٹھائے گا جو دنیا کا بہت امیر ترین آدمی تھا، بہت بڑا کھرب پتی رہا ہوگا، لگزری لائف جیتا تھا، یعنی کوئی کمی اس کی زندگی میں نہیں آئی، بچپن سے لے کر مرنے تک اس کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو پوری نہ کیا ہو، شراب، کباب، دولت، نشہ، ساری چیزیں اس کے بیڈ روم تک ملتی تھی، دنیا کے ہر مہنگے کھانے اس کے پاس آ چکے، کوئی لذت اس نے چکھنا چھوڑا نہیں۔ ایسا بندہ جو پوری دنیا میں ہر لذت حاصل کر چکا تھا، مال پھر بھی اس کے پاس بہت تھا، اولاد بھی تھی، بیوی بھی تھی، سب کچھ تھا، کوئی کمی نہیں رکھا، پھر اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ آپ سنیے توجہ، ہم میں سے تو پتہ نہیں اتنی لگزری لائف کسی کی ملی بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس دنیا کا بہت بڑا سونے کا ذخیرہ، مال کا انبار سب تھا، قیامت کے دن اسے اٹھائے گا اللہ تعالی۔ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں اسے غوطہ دلایا جائے گا، صرف ایک ڈبکی لگائے، صرف ایک بار غوطہ لگا کے آؤ۔ کس کو؟ اس امیر آدمی کو جو دنیا میں ہر لذت حاصل کر چکا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو ایک غوطہ لگوا کر کے لاؤ، نہر سے ایک ڈبکی لگا کر کے اس کو لایا جائے گا۔ وہ ایک غوطہ لگانے کے بعد کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کہتا ہے مولا میں نے تو دنیا میں کوئی عیش دیکھا ہی نہیں، دنیا میں تو کوئی سکون دیکھا ہی نہیں، ایک غوطے میں جو سکون ہے وہ میری پوری کائنات میں کبھی نہیں ملا۔ کون سی نہر سے آنے والی، جنت کی نہر سے آنے والی ایک غوطے کے بعد ہی وہ کہتا ہے دنیا میں اتنی بڑی جو لگزری لائف جیا اس میں کبھی مجھے یہ سکون نہیں آیا جو ایک ڈبکی لگانے پر، ایک غوطہ لگانے پر آیا۔ تو کہتا ہے مجھے تو دنیا میں کبھی کوئی ایسا سکون ملا ہی نہیں۔ تو پھر اس سے کہا جائے گا یہ تو نہر کا ایک غوطہ ہے، تجھے کیا خبر کہ ابھی جنت کا سکون کیا ہے، جنت کیا ہے ابھی تمہیں کہاں اندازہ ہے۔
اسی لیے میرے عزیزو تم پورا کا پورا حاصل کر کے بھی عیاشی کر لے جاؤ، سب کر لے جاؤ، لیکن دنیا کے عیش کو سکون نہیں کہا جاتا، دنیا کا عیش سکون نہیں کہا جائے گا۔ سکون عیش میں جو ہے وہ صرف اور صرف جنت کے عیش میں ہے۔ کیونکہ یہاں مثال دیتا ہوں، رسول کے خلاف جانا ہے کچھ لوگوں، حضور کا طریقہ چھوڑ کر کے لوگ یہ کہتے ہیں بار بار آپ دین کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری بندشیں آ جاتی ہیں ہمارے لیے، بزنس کا معاملہ آ جاتا ہے، کھانے پکانے ساری چیزوں میں مسائل آ جاتے ہیں، کہاں کہاں ہم دین کا خیال کریں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تم دین کا خیال چھوڑتے ہوئے دنیا کو طلب کرتے ہوئے مست رہنے کی کوشش کرتے ہو۔ سنو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جا کر کے دنیا جتنی بھی کما لیا، جتنی بھی کما، میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا عیش اس وقت ہوتا جب کبھی تمہیں سردی نہ آئے، بخار نہ آئے، پیٹ میں درد نہ ہو، سر میں درد نہ ہو، پیر میں درد نہ ہو، کبھی ٹوائلٹ نہ آئے، حاجت نہ آئے، ناک ریٹھ نہ آئے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تم چاہے سونا بھی کھاؤ، چاندی بھی کھاؤ، تو تمہیں جو دنیا کی حاجتیں ہیں وہ آ کر رہیں گی، یہ سب ٹینشن تو تمہارے ساتھ رہے گا۔ دنیا میں چاہے تم جتنی بھی مال کما لو، کبھی سردی، کبھی بخار، کبھی پیٹ کا درد، کبھی سر کا درد، کبھی پیروں کا درد، یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں میں کر رہا ہوں، بڑے بڑے امیروں کو جو بیماریاں ہیں اس کا تو تصور بھی نہیں کر پاؤ گے۔ ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں کہ وہ ایک لقمہ نہ اترتا ہے نہ نگلنے سے باہر آتا ہے، ایسی بیماریاں ہیں، پھیپھڑے سوکھ گئے، کڈنیاں خراب ہو گئیں، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا بھر کا مال لے کر کے پھر کون سی عیاشی، کون سا عیش ہے؟ یہاں تو ٹینشن ہی ہے، رات میں سونے کا ٹینشن ہے، صبح اٹھنے کا ٹینشن ہے، نیند نہ آئے تو تکلیف، نیند سے آنکھ نہ کھلے تو بھی تکلیف۔ بات صحیح ہے؟ اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو بھی یہ بیماری ہے، اور سو گیا اٹھتا نہیں ہے تو ٹینشن ہے، پتہ نہیں مرا تو نہیں۔ کھانے کو بھوک نہ لگے تو بیماری ہے، اور بار بار بھوک لگے تو بھی بیماری ہے۔ اچھا کھا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں نکلتا تو بیماری۔ اگر کھانا اس کا استنجا سے نہیں نکلتا تو بیماری، اور بہت زیادہ نکلے تو بھی بیماری۔ یہ انسان کی یہاں زندگی ہے۔ لیکن آؤ جنتی لائف کیا ہے؟ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے جنتی جب جنت میں آئیں گے ان کے محلات میں ان کا استقبال کیا جائے گا اور انہیں مظہریوں پر بٹھایا جائے گا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ کمانے کا، نہ پکانے کا، نہ گھر بنانے کا، نہ شادی کرنے کا، نہ بچے پیدا کر کے ان کی دیکھ بھال کا، کوئی ٹینشن نہیں۔ جنت یہ عیش ہے، فرمایا گیا وہاں کبھی کسی جنتی کو ہلکی بیماری بھی نہیں آئے گی، کوئی ہلکی بیماری جنت میں، نہ کسی کو سر درد آئے گا، نہ سردی، نہ بخار، نہ پیٹ کا درد، نہ بی پی، نہ شوگر، ساری چیزوں سے مکت۔ بی پی شوگر والے اس آس میں تو عبادت کر لو کہ یہ بیماری وہاں جا کر نکل جائے گی، ورنہ موت تک تو چھوڑنے والی ہے نہیں، سب کو پتا ہے۔ اب جس کو لگی ہوئی ہے ان کو معلوم ہے یہ وفادار بیماری ہے، موت تک ساتھ چھوڑتی نہیں ہے۔ لیکن اس آس میں تو عبادت کر لو کہ جنت میں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، کوئی بیماری نہیں، حتیٰ کہ کمانے کھانے کا بھی ٹینشن نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عیش۔ اس کو کہاں سے عیش کہیں گے؟ یہاں روز کا ایک الگ ٹینشن ہے، ہزاروں مصیبتیں ہیں۔ چلیں سب پیسہ کما لیے، پھر پیسہ رکھنے کا بھی ٹینشن ہے، بہت زیادہ آ جائے تو چوروں سے ڈر ہے، اوپن کریں تو انکم ٹیکس کا بھی ڈر ہے، حکومت کو نہ کھلاؤ تو پکڑے جانے کا بھی ڈر ہے، اور پکڑے جائیں تو پھر چھوٹنے کی فکر ہے۔ کون کون سی فکر نہیں ہے یہاں پر دنیا میں؟ کون سی فکر نہیں ہے؟ بہت زیادہ مال آ گیا، چلو ٹھیک ہے، سب کو کھلا رہے ہو پلا رہے ہو، لیکن کھلے عام باہر جاؤ تو کسی سے شوٹ ہونے کا بھی ڈر ہے، وہ بھی ڈر ہے
کسی سے کڈنیپ ہونے کا ڈر ہے. یہ اتنے ڈروں کے ساتھ، خوف کے ساتھ، یہ کون سا عیش ہے دنیا کا؟ اسے عیش نہیں کہتے، یہ پوری بلاؤں میں گھرا ہوا مومن ہے. اسی لیے ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی. ہم کہتے ہیں نا فلاں مر گیا، اب مثال کے طور پر ابھی انتقال ہوگا تو مسجد سے اعلان ہو جائے گا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. آپ کا انتقال ہوا، ہمارا ہوا، اعلان ہو جائے گا. آپس میں کہتے ہیں نا فلاں صاحب مر گئے. شاعر بہت اچھے انداز میں کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. وہ سب ٹینشنوں سے فری ہو کر گیا ہے. اصل زندگی وہ ہے، جنتی عیش عیش ہے. یہاں تک کہ میرے عزیزوں سب سے بڑا ٹینشن میں آپ کو بتاؤں، جنت میں کسی کو حاجت بھی نہیں آئے گی. وہاں کوئی استنجا خانہ، طہارت خانہ بھی نہیں ہے کہ بار بار پیشاب جانا ہو، طہارت کے لیے جانا ہو. جنت میں یہ بھی چیز نہیں. کھائیں گے سب جنت میں. اگر آپ سوال کریں وہاں تو غذا ہے، کھاتے ہیں، تو پھر جاتا کہاں ہے؟ کہا گیا سب نوری غذا کا کوئی فضلہ نہیں ہوتا. یہ دنیاوی غذا ہے جس کا کچرا ہوتا ہے، جنتی غذا کا کوئی کچرا نہیں ہوتا. بلکہ جب جب جنتی کھائے گا اس کی طاقت اور بڑھتی جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا. اور سب سے بڑی یہ تو چیزیں آرام کی میں نے بتایا، سکون کی میں نے بتایا. اس کی خدمت کے لیے غلمان لڑکے دیے جائیں گے، اور شادیاں حوروں سے کی جائیں گی، اور پھر اس کے علاوہ وہاں کی ٹھنڈی نہریں، باغات، یہ سب چیزیں وہ حقیقت میں عیش ہے. یہاں اچھے سے اچھا شربت روح افزا بھی پی لو، 1 گھنٹے کے بعد پھر پیاس لگے. جنت کے پانی کے بارے میں کہا گیا جس نے نہر سلسبیل سے پیا، مائے کوثر سے پیا، تو کبھی اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. ایک بار اگر پی لے، لا نظمأ بعدہ ابدا، ہم کبھی اس کے بعد پیاسے نہیں ہوں گے. ایک بار جنت کا پانی پی، شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، وہ پانیوں کی قسمیں بیان کی گئی. جنت کا عیش عیش ہے. اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے میرے عزیزوں، جنتی جب خواہش کرے گا جہاں جانے کی، فرشتے اسے وہاں پہنچائیں گے. جنتی کہے گا کہ مجھے غریب نواز کے پاس جانا ہے، لے جائیں گے اسے، جاؤ دیدار کرو. وہ کہے گا اگر مجھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے پاس بیٹھنا ہے، جنتی کو زیارت کرائی جائے گی. وہ کہے گا صحابہ کے پاس جانا ہے، صحابہ کی جماعت میں بیٹھے گا. اور وہ کہے گا رسول اللہ کے دربار میں بیٹھنا ہے، وہاں بٹھایا جائے گا. یہ جنتی عیش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پوری کی پوری شخصیات وہاں جنت میں، انبیاء، مرسلین، صحابہ، تابعین، شہداء، صدیقین سب ہوں گے. اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے، جمعہ کا دن آئے گا جنت میں، جمعہ کا دن آئے گا. یہاں پہ بھی جمعہ آتا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جمعہ کا دن جیسی آتا ہے سارے جنتی خوش ہوں گے. اس لیے کہ اب صحابہ سے ملنے جاتے، تابعین سے ملنے جاتے، اولیاء کے پاس بیٹھتے، رسول پاک کے پاس بیٹھتے. جمعہ کا دن آتا ہے تو مولا فرماتا ہے حجابات ہٹاؤ، میں اپنا دیدار کراتا ہوں. مومنین رب ذوالجلال کا دیدار کر رہے ہوں گے. اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہے؟ لا عیش عیش الدنیا، یہ کہا گیا ہے دنیا کے عیش میں کوئی عیش نہیں. حقیقی عیش جنتی عیش ہے. ہم نے اس جنتی عیش کو ترک کر دیا مختصر سی لذتوں کی وجہ سے. اور سوچو، میں نے جنت کا ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا، میں نے آپ کے سامنے بتایا وہاں کی مزاریاں، وہاں کے محلات، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، وہاں صحابہ تابعین کی جماعتیں، اور رسول اللہ کا دیدار، رب ذوالجلال کا دیدار. یہ سب نعمتیں میں نے بتایا. اللہ نہ کرے ان جنتیوں میں اگر تمہارا نام نہیں پکارا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، تو دور ہو جا. یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے نسلیہ جہنم، جو رسول کے خلاف چلا دنیا میں ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے. کہاں جنت کے عیش کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے تذکرے سے ہی، جنت کے تذکرے سے ہی روح میں شادمانی آ گئی. سچ بتاؤ، مجھ جیسے حقیر آدمی سے جنت کا تذکرہ سننے پر کیا دلوں میں خوشی نہیں آئی؟
روح تازہ نہیں ہوئی مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے سننے کے بعد؟ اور جب رسول اللہ کی زبان سے صحابہ سنتے ہوں گے جو مالک جنت ہے اور وہ حقیقی جنت کے مالک، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کنجیاں عطا کی ہیں، وہ جسے چاہے داخل کرے۔ میرے عزیزو، اب اندازہ کرو کہ کہیں قیامت کے دن پکار دیا جائے فلاں بن فلاں جنت میں نہیں جا سکتا، اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ، یہ ساری نعمتیں جو تم نے سنا صرف حسرت کے ساتھ دیکھتے رہ جاؤ گے، دیکھتے رہ جاؤ گے۔ 8ویں پارے میں آیت آئی ہے، جب پڑھتے ہیں خاص طور پر تراویح کے وقت، رمضان میں بھی آیتیں آتی ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ سچ بتاؤں مسلمانوں، ترجمے کے ساتھ اگر معانی قرآن تمہیں سمجھ میں آنے لگے تو تمہارا دل مچل جائے گا، آنکھیں بہہ پڑیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ یہ کہتے ہیں جنتیوں کا اعلان ہو جائے گا، فلاں جنت کی طرف جاؤ، فلاں تم بھی جاؤ جنت کی طرف، فلاں 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 حساب کے ساتھ بھیج دیے جائیں گے، کچھ اعمال کی وجہ سے، کچھ بخشش کی وجہ سے، کچھ سفارش کی وجہ سے جا تو رہے، لیکن کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے دوزخ لکھ دی گئی، کہا گیا کہ انہیں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو دوزخ کی طرف لے جاؤ، اوندھے منہ کھینچے لے جا رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں 2 جماعتیں ہوں گی اس وقت، جہنمی جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہوں گے، بہت تیز ان کی چیخیں ہوں گی۔ کس انداز سے؟ کہا گیا ہے کہ ان کا سر گھٹنوں میں ڈالا جائے گا، گھٹنوں میں، پیروں میں، اور فرشتے ان کے بالوں کے ساتھ کھینچ رہے ہوں گے۔ اوندھے منہ اسی کو کہا گیا ہے، اور بعض لوگوں کو ان کے پیروں سے کھینچتے ہوئے الٹا جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، الگ الگ انداز سے۔ بعض کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی انتڑیاں پیٹ میں سے پیچھے کے مقام سے نکال کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا، وہ جہنم کی طرف بری ذلت کے ساتھ جا رہے ہوں، بڑی بری ذلت کے ساتھ، لیکن سب کے چہرے پہچانے جا رہے ہوں گے، ہر کوئی جانتا ہوگا۔ اب جو جنتی جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے خوشیوں سے، ان کا استقبال بھی ہو رہا ہوگا، انہیں جنتی لباس پہنایا جا رہا ہے، تاج پہنایا جا رہا ہے، خوشبو میں معطر کر کے انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت جنتی پکاریں گے کس کو؟ دوزخیوں کو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ اب میں بتا رہا ہوں۔ جنتی پکار کر کہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ دوزخیوں کو پکاریں گے، اے دوزخ میں جانے والوں، کیا کہیں گے جانتے ہیں؟ ان قد وجدنا وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہمارے مولا نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جنت کا، وہ وعدے کا پکا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہمارے رحمان کو، وہ وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں جنت کی طرف بھیج رہا ہے۔ اے دوزخیو، تم جس کی پیروی کرتے تھے دنیا میں، کیا تمہارے مالک نے بھی تمہارا وعدہ پورا کیا؟ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، وہ پکاریں گے، کیا تمہارے جو بڑے تھے دنیا میں، جس کے پیچھے تم چلتے تھے، کیا انہوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ تم سے کہتے تھے نا ہمارے پیچھے چلو، ہم یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، تم لالچ میں ان کے پیچھے چل گئے، کیا تمہارے مالکوں نے تمہارا وعدہ پورا کیا؟ وہ پکاریں گے، وہ پکاریں گے دوزخی، کیا ہم غلط راستے پر نکل پڑے، رب کو نہیں پہچانے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے عیش جو بھی ہے وہ حقیقی دنیا کا عیش نہیں، جنتی عیش ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے ان کو پکارا جائے گا، کیوں جا رہے ہو آج دوزخ میں؟ یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، دوزخ تمہاری طرف کیوں کھلی آ رہی ہے، کیوں جا رہے ہو تم دوزخ میں؟ وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ اس میں سے دوزخیوں میں کہ ایک بڑی جماعت ہوگی، وہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ان میں سے بڑی جماعت یہ کہے گی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آج بدلنے کا وقت ہے، اپنی نمازوں کو ہلکا نہ سمجھو۔ اب یہاں 2 باتیں اس آیت میں تھی، انہی دونوں باتوں پر میں نے گفتگو کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کے خلاف چلے، مولا فرماتا ہے ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے، ہم اسے دوزخ میں ڈالیں گے۔
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت میں دوسری بات یہ ہے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اپنا دوسرا راستہ اختیار کر لیا. اللہ فرماتا ہے ہم اسے بھی دوزخ میں ڈالیں گے. مومنوں کا راستہ. اب یہاں دو باتیں کیوں کہی گئی ہیں؟ رسول کا راستہ، مومنوں کا راستہ، کیا الگ الگ ہے؟ نہیں، یہ تاکید کے لیے کہا گیا ہے کہ مومنوں کا وہی راستہ ہے جو رسول کا راستہ ہے. جس نے مومنوں کی مخالفت کی گویا کہ اس نے رسول کی مخالفت کی. مومنین میں علماء صالحین ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ ہر زمانے میں رہیں گے. ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی وعید ہے. اللہ فرماتا ہے نسلیہ جہنم وساءت مصیرا. ہم اسے دوزخ میں جھونک دیں گے اور کیا ہی پوری پلٹنے کی جگہ ہے. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو پورے اسی ٹاپک پر ایک دن گفتگو کروں گا کہ دوزخ ہے کیا اور کہاں ہے، ابھی کیسی ہے. دوزخ کا ذکر تو آپ سنتے رہتے نا، ہے کیسی، کہاں ہے، کیا اس کی شکل ہے، پورا کا پورا حدیثوں میں بیان کیا گیا. قرآن کی بھی بہت ساری آیت، اس میں ایک ہی روایت میں بیان کرتا ہوں. ایک روایت بیان کر کے میں اختتام پہ آتا ہوں. جہنم کو اس دن لایا جائے گا جیسے بیل کو لایا جاتا ہے، لایا جائے گا. جہنم کے منہ پر 70,000 قلادے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بیلٹ جیسے پہنائے جاتے ہیں، رنگ لگا کر کے اس کو کھینچنے کے لیے 70,000 گانٹھ میں اس کو باندھ کر کے لا رہے ہوں گے. 70,000، اور ہر گانٹھ پر 70,000 فرشتے ہوں گے. ہر گانٹھ پر جو اسے پکڑ کر کے لا رہے ہوں گے جہنم. اس کا منہ کتنا بڑا ہے، بہت بڑا. ایک جہنمی کا جو سائز ہے وہی 400 کلومیٹر کا سائز ہے. مکہ اور مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے حضور نے فرمایا اتنا بڑا تو ایک جہنمی کا سائز ہے. آپ پھر اندازہ کرو کہ پوری دوزخ کتنی بڑی ہوگی. ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے آواز؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ اب جا کے لگا ہے. جب جہنمیوں کو گرایا جا رہا ہوگا، وہ گرتے 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 تو ان کو 70 سال لگ جائیں گے خالی گرنے میں، پھر پہنچنے کے بعد الگ زندگی ہے. گرتے گرتے 70 سال، اور بعض روایت میں 70,000 سال لگیں گے. اتنی گہری ہے. بہرحال دوزخ کو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے 70,000 پھندے لگائے ہوں گے، اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے. اور بھی روایت میں ہے، اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 اور فرشتے. اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جہنم کو اس دن لایا جا رہا ہوگا. لیکن جیسے ہی قیامت کے میدان میں اہل محشر کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، جہنمیوں کا نام پکارا گیا ہوگا، تو یہ 70,000 فرشتے ایک ایک پھندے پر، اب حساب کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیلکولیشن خراب ہو جائے گا، کیلکولیٹر خراب ہو جائے گا. میں نے کہا ہے جہنم کے 70,000 پھندے، اور ہر پھندے پر 70,000 فرشتے. پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے فرشتے اس کو لا رہے ہوں. اتنے فرشتے جب لا رہے ہوں گے، اس کے باوجود دوزخ جیسے ہی جہنمیوں کو دیکھے گی ان پورے فرشتوں سے چھڑا کر بھاگے گی. یہ پورے فرشتوں سے بھی اپنے پھندے چھڑا کر بھاگے گی جہنمیوں کی طرف کھانے کے لیے. میں برسوں سے بھوکی ہوں، مجھے جلدی دیا جائے. وہ فرشتے دوڑ کر کے اسے پکڑ رہے ہوں گے، لیکن دوزخ ان کے ہاتھ میں آ نہیں رہی ہوگی. یہ بھی حدیث پاک. دوزخ جہنمیوں کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپک رہی ہوگی، آگ کی زبان نکالتی ہوگی بار بار. تو میرے عزیزو اس ہولناکی سے ڈرو. قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا گیا ہے اور پتھروں کو. جب جہنم کی آگ ہلکی پڑنے لگے گی ایک انسان ڈالا جائے گا، وہ پیٹرول کا کام کرے گا اور بھڑکے گی، ایندھن بنایا جائے گا. یہاں سے میں نے دونوں تذکرے کر دیے، جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے.
زندگی تمہارے پاس بہت مختصر سی ہے، آج یا کل یا پتہ نہیں زندگی کی کون سی شام ہماری آخری ہے، جس دن موت کا فرشتہ تمہارے گھر پر دستک دے رہا ہوگا اور پھر تم سوچ رہے ہوگے کہ کچھ اور تلاوتیں کر لوں، تسبیح پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں، بقایا پورا کر لوں، لیکن وہ موت کا فرشتہ تمہیں منٹ بھی نہیں ٹائم دیتا۔ وقت اس کے آنے سے پہلے اپنی ساری چیزیں صاف کر لو، مکمل کر لو۔ میں بچوں سے بار بار کہتا ہوں کہ تم اگر زندگی کو یہ سمجھتے ہو عیش کے لیے ہے تو اے بندو، جب تم معذور ہو جاؤ گے بار بار اس جوانی کو ترسو گے، بہت ترسو گے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مشہور نعت میں یوں فرمایا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور یہاں کی یہ جو چاندنی کے لیے کہا گیا ہے کہ مر کے ترسو گے پھر اس زندگی کے لیے، یہ زندگی کے لیے پھر ترسو گے تم، کاش ایسی طاقت مجھے دی جاتی تو پھر میں عبادت کر لیتا، لیکن نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے بزرگ میں فرماتے، میں نے ایک دن راستے سے گزرتے ہوئے ایک بچے کو دیکھا، رو رہا تھا، 8 سال کا بچہ تھا، رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے باپ نے کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں، میں آج درسگاہ میں گیا تھا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن، انہوں نے قرآن پڑھایا، پہلے پارے کی ایک آیت پڑھا، اس کے بعد رونے لگ گیا۔ اللہ، 8 سال کا بچہ۔ اس بزرگ نے پوچھا بیٹا وہ آیت تو بتا مجھے کون سی ہے؟ پہلے پارے کی 3 صفحے میں یہ آیت ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا بیٹا یہ تو بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے اللہ نے فرمایا، تو ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ وہ اور رونے لگا، ہچکیاں بند گئی اور رونے لگا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے مجھے تو بتا، اور تجھے کیا سمجھ میں آیا؟ کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے دوزخ کی آگ، لیکن میں اپنے گھر میں ماں کو دیکھتا ہوں، چولہا جب لگاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے اور آگ لگاتی ہے، بڑی لکڑیوں کو جلدی آگ نہیں پکڑتی تو چھوٹے چھوٹے چھلکے نیچے رکھتی ہے، پہلے چھلکوں کو آگ لگاتی ہے، اس آگ سے بڑی لکڑیوں کو آگ پکڑ لیتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کل قیامت کے دن بڑے بڑے جہنمیوں کو، گنہگاروں کو جلانے کے لیے مولا مجھ جیسے چھوٹے گنہگاروں کو چھلکا نہ بتایا، مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے۔ ارے وہ 8 سال کے تھے پھر بھی دوزخ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور روتے تھے، یہاں ہم 80 سال کے بھی ہو گئے، کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ رات سے صبح ہوتی ہے، صبح سے رات ہوتی ہے، لوگ اپنے عیش میں مست ہیں، مصروف ہیں۔ آؤ اسلام کی طرف واپس اپنے دل کو زندہ کرو۔ ضمیر مردہ رہے تو ہماری تقریریں کسی کام کی نہیں، اور اگر ضمیر بیدار ہے تو قرآن کی ایک آیت بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔